بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ہے۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے میرا ولاگ نہیں آ سکا کچھ ایشوز کی وجہ سے، تو آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ عمران خان صاحب کے جو گورنمنٹ میں آ کر اور گورنمنٹ سے پہلے کے جو کام ہیں، جو اس پاکستان کے لیے انہوں نے جو خدمات سے انجام دی ہیں، اس کے اوپر ہے۔ میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا کلیئرٹی کے ساتھ۔ اور ایک طرف جو چوروں کی حکومت تھی نون لیگ کی، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا، پی ڈی ایم کا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے۔ تو چلیے آج اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ ذرا غور سے سنیں کہ اس بار جب جنرل الیکشن ہوں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن 8 فروری کو بتایا جائے، آپ نے نکلنا ہے، خود بھی نکلنا ہے اور اپنے فیملی کو بھی، گھر والوں اور اپنے محلے والوں، شہر گاؤں سب کو نکالنا ہے۔ اور اس حقیقی آزادی میں، اس کو سیاست مت سمجھیں، اس کو ایک جہاد سمجھیں، ایک حقیقی آزادی میں، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ سب نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے، اور آپ سب نے سب کو نکالنا بھی، اور ووٹ ڈال کے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ نظر رکھنی ہے، تاکہ اس بار آپ کا کوئی مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خاص کر نوجوانوں کی۔ میں بھی عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا، اور آپ سب نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینی ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہے، آزاد امیدواروں سب کو۔ تو چلیے آج کا اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب نے جو غیر ملکی دورے کیے، وہ زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں انتہائی سستے اور کم قیمت تھے۔ عمران خان صاحب، زرداری اور نواز شریف کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تینوں جب سوئٹزرلینڈ گئے تو یوسف رضا گیلانی 4,60,000 امریکی ڈالر خرچ کیے، جبکہ نواز شریف نے 7,62,000 امریکی ڈالر خرچ کیے، جبکہ عمران خان صاحب نے صرف 68,000 امریکی ڈالر خرچ کیے، یعنی ان سے کئی گنا کم قیمت میں اس ملک کو پڑے عمران خان صاحب۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نیو یارک میں جب یہ تینوں گئے تو زرداری صاحب اس ملک کو 13 لاکھ روپے میں پڑے، اس ملک کو 13 لاکھ ڈالر میں، اور نواز شریف 11 لاکھ ڈالر میں پڑے اس ملک کو، اور عمران خان صاحب صرف 1,62,000 امریکی ڈالر میں پڑے اس ملک کو۔ یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کا کتنا خیال انہوں نے رکھا، کہ ان چوروں سے کئی 6-7 گنا کم قیمت میں اس ملک کو پڑے۔ اب سڑکوں کی تفصیلات میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سڑکیں بنی اور نون لیگ نے سڑکیں بنائی، اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا ایک مشن تھا، پلان تھا، ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب دیکھا جائے تو نون لیگ کے جو گورنمنٹ میں جو سڑکیں بنتی تھی، وہ فی کلومیٹر یہ جو میرے گاؤں کا ہے نا، باڑیاں سے لے کے گھوڑا گلی تک، یہ سڑکیں ہیں، یہ جو کچرا ہے سب اصل سڑکیں جو شہروں کی ہیں، جس طریقے سے کھاڑیاں، سیالکوٹ موٹر وے ہے، یا لاہور سے سیالکوٹ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو روڈ جو نون لیگ کے دور میں فی کلومیٹر بنتا تھا، وہ 41 کروڑ روپے میں بنتا تھا، اور پی ٹی آئی کی سڑک، وہی سڑک سیم، یا پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے ہماری تھوڑی بہتر ہوگی، پی ٹی آئی وہی سڑک 17 کروڑ روپے میں بناتی تھی۔ یعنی کتنا بڑا ڈفرینس ہے، اس میں گیپ ہے کہ ایک گورنمنٹ نون لیگ کی 41 کروڑ روپے میں سڑک بناتی ہے، اور وہی سڑک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ جو 17 کروڑ روپے میں بناتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بہت سی مثالیں، اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ نے اس ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں کہ نون لیگ کے دور میں جو سڑکیں بنی ہیں ٹوٹل اس ملک میں، وہ نون لیگ کے جو 3 سالہ دور میں وہ 987 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں، مطلب 987 کلومیٹر نون لیگ کے۔ اب لیکن پی ٹی آئی کے جو صرف 3 سال دور حکومت میں جو سڑکیں بنی، وہ 2032 کلومیٹر ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے کہ نون لیگ نے 987 کلومیٹر سڑکیں بنائی، اور پی ٹی آئی نے 2032 کلومیٹر، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ۔ اور اس کے بعد اب مین پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ میں رہ کے، جو گورنمنٹ میں تھے اس میں پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات دیں، یہ کیا کیا کام کیے۔ تو چلیے ان کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے احساس کفالت پروگرام شروع کیا، لنگر خانے، ملک بھر میں 150 شیلٹر ہوم کا قیام، راشن کارڈ جس میں 30% رعایت پہ راشن ملتا تھا، کسان کارڈ، صحت انصاف کارڈ، جو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جان ہوگی تو جہاں بھی ہوگا نا، تو غریبوں کے مفت علاج کے لیے عمران خان صاحب نے
صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا، لانچ کیا، جس میں سے 10 لاکھ روپے تک کا فری علاج کسی بھی ہاسپٹل میں پاکستان میں آپ کرا سکتے ہیں، اور کئی لوگوں نے کرائے، ہر خاندان کے لیے یہ میسر تھی سہولت۔ اس کے بعد احساس اسکالرشپ پروگرام، انصاف آفٹرنون اسکول، انصاف مزدور و بزرگ کارڈ، مزدور کارڈ، روشن ڈیجیٹل پروگرام، اوورسیز پاکستانیوں کے $3 بلین جمع کرائے، خدمت مراکز کا قیام، اور نیب کو بااختیار بنانا۔ نیب نے 10 سال میں 20 ارب روپے ریکور کیے، اور جبکہ پی ٹی آئی کے صرف 3 سال میں جو نیب نے ان چوروں سے ریکور کتنے کیے، 397 نون لیگ والوں سے ریکور کیے، یا جو بھی چور تھے، 397 ارب روپے ریکور کیے۔ یہ خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد کامیاب نوجوان اسکیم سے نوجوانوں کو 60 لاکھ روپے تک کے قرضے دیے گئے، بجائے شہباز شریف کے لیپ ٹاپ جیسے کرپٹ اسکیم کے۔ اس کے بعد القادر سیرت یونیورسٹی کا قیام، اور اس کے بعد بلین ٹری سونامی کا جو 10 ارب درخت لگانے کا پروگرام تو اس کا آغاز کیا اور لگائے بھی۔ اس کے بعد ٹیکس ریفارمرز 3800 ارب سے لے کے 6200 ارب پر لے گئے پاکستان کو، یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد کرکٹ سے ہی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، اور پاکستان میں کرکٹ کی بحالی بہترین انداز میں، اور پی ایس ایل کی کامیابی ایک بہت زبردست بات تھی۔ اس کے بعد ای ٹرانسفر اور پینشن کا قیام، بادشاہ محمد اور واسی ڈیم پر کام کا آغاز، کرونا کے عروج پر اپنا گھر اسکیم کا آغاز قیام، اور جس سے 8 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں، بلا سود قرضے کی اسکیم۔ اس کے بعد 21 نئی یونیورسٹیوں کا قیام، 21 نیو یونیورسٹیز کا قیام کیا گیا خان صاحب کے دور میں، اور 23 نئے ڈسٹرکٹ ہسپتالوں پر کام کا آغاز کیا گیا۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ سے پہلے، کافی ٹائم پہلے، پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کینسر ہسپتال بنائے۔ تو کینسر ہسپتال میں آپ کو پتہ ہے ادھر بھی فری علاج ہے، مفت علاج، جو پاکستان میں جس کو ایک مشن امپاسبل تھا، جس کو بلکہ لوگ اور جن سے عمران خان صاحب نے کانٹیکٹ کیا کہ میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے کینسر ہسپتال بناؤں گا جہاں پہ مفت علاج ہو، لیکن پاکستان کے جتنے بھی سرمایہ دار تھے، جتنے بھی بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس ملک میں۔ لیکن عمران خان صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایمان اللہ پہ مضبوط تھا، اور عمران خان صاحب نے کینسر ہسپتال بنائی۔ اس کے بعد نمل یونیورسٹی بنائی جو افیلیٹ ہے ایک یورپ کی جو ایک یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ جو آپ کو ڈگری ملتی ہے وہ وہاں کی۔ تو یہ خان صاحب کی جو A to Z آپ کے سامنے میں نے ہر چیزیں رکھیں، تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے غلامی کرنی ہے یا ایک آزاد انسان بننا ہے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کا قیام، جس سے 45 لاکھ غریب لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ اور اس کے بعد اسلام کے لیے خان صاحب نے کیا دیکھیں، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام، ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آواز اٹھانا، PIA PTV اور NHA کو منافع بخش ادارہ بنانا، زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن، دنیا کی 11ویں بڑی آئل ریفائنریز کا قیام، خیبر PK میں یتیم خانے اور اولڈ ہوم کا قیام، KPK میں لاکھوں نوکریوں کو NTH کے ذریعے کرانا، پہلے 1 ارب اور پھر 10 ارب درخت لگانا، اور اسکولوں میں صبح درود شریف اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ باقاعدہ آغاز دن کا اسکولوں میں، اور قرآن کی تعلیم کے بغیر ڈگری دینے کا قانون ختم کرنا۔ تاریخ میں پہلی بار یکساں نظام تعلیم کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی خان صاحب کے دور میں۔ ٹیکوٹیک منصوبے پر کام، سعودی عرب سے مزدوروں کی رہائی، موروثیت کے خلاف میرٹ پر ترجیح دینا، میرٹ کو ترجیح دی گئی، قوم کے اندر خودداری اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور کی بھی گئی، اور سب سے بڑھ کر اسلاموفوبیا کے نام میں جو 15 مارچ بطور عالمی دن مقرر کرانا، کشمیر کا بہترین سفیر بننا، خان صاحب بنے، اور اسے دنیا کے ہر فورم پر متنازع علاقہ منوایا اور ہر پاسپورٹ کو عزت دلوائی۔ اور سب سے امپورٹنٹ دیکھیں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نون لیگ یا پیپل پارٹی کے دوروں میں کتنے ڈرون اٹیک ہوتے رہے پاکستان میں، یہی بات ہے کہ نہیں، لیکن PTI کی گورنمنٹ میں دیکھیں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا، 0 رہے ڈرون اٹیک۔ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب ایک پاکستان کی عوام کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، یہ خوددار انسان تھا، عزت دار ہے، یہ چوروں کی طرح یہ بوٹ پالش کر کے نہیں آیا تھا، ان کو عمران خان صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا، اسی لیے پاکستان میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی ڈرون حملے کر سکے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں بہترین انداز میں پاکستان کی نمائندگی کرنا، اور امریکہ کو اڈے دینے سے انکار، ایبسلیوٹلی ناٹ کا، اور جس کی سزا عمران خان صاحب آج بھی بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں غلامی نہیں کی امریکہ کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم غلامی نہیں کریں گے۔
یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد دیکھیں انڈیا کے 2 جہاز مار گرے. جو خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں, ہم ریٹیلیٹ کریں گے, وہ کر کے بھی دکھایا تھا انڈیا کو. اور کراچی میں صاف پانی اور سیوریج کے نظام کو بہتر کرنا, اور 20 سال بعد KCR منصوبہ شروع. سوات موٹر وے, دیر موٹر وے پر منظور کرانا. مختلف جگہوں پر ہائیڈل پاور بنانا. KPK میں مساجد کی سولرائزیشن. اور کرونا کے اندر بہترین حکمت عملی کو UN اور WHO کو نے سراہا اس چیز کو. اس کے بعد قبائل میں FCR جیسے کالے قانون کو ختم کیا. FCR قانون کالے قانون نہیں ہوتے, یہ ان کو ختم کرایا گیا. اور قبائلی علاقوں میں پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات کروائے. کرونا میں 144 ارب روپے ڈیجیٹل اور شفاف طریقے سے بے روزگار لوگوں میں تقسیم کیے. انڈیا کو 2 ٹوک جواب, 2 جہاز بھی مار گرے تھے. ان کے ایکسپورٹ 3 سال میں 21 سے 38 بلین ڈالر پر پہنچائی. اور اس کے بعد اگر اوورال دیکھا جائے تو 24 سال بعد روس کا تاریخی دورہ کیا, جس میں 30% سستا تیل دینے پر بھی وہ رضامند ہو گئے تھے. انفارچونیٹلی اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا, پھر سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد 3 سال میں 1.5 لاکھ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی. صرف IT سیکٹر میں 2 ارب ڈالر جمع کرائی. برانڈ پاکستان کو روشناس کرایا. موبائل, ٹریکٹر, موٹر کاریں اور بائک کے 70% ضرورت پاکستان میں پورا کیا. خان صاحب نے کوئی اپنا یہ کیمپ آفس نہیں بنایا, کچھ نہیں بنایا, نہ وفاق میں نہ صوبوں میں, بلکہ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی بطور رہائش استعمال نہیں کیا خان صاحب نے. اس کے بعد دیکھا جائے تو ضروری دورے کیے اور اربوں روپے ملک و قوم کے بجائے اضافی لوگوں بوئنگ ٹیئر استعمال نہیں کیا خان صاحب نے. نون لیگ تو پورا ٹبر لے جاتے ہیں نا جہاں بھی جاتے ہیں, یہ پیپل پارٹی نون لیگ, لیکن خان صاحب نے اس قوم کا پیسہ بچایا, اس قوم کے بارے میں سوچا اور لوگوں کو مہنگائی سے بچایا. پیٹرول, بجلی, آٹے پر سبسڈی دی. اس چیز کو تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں خان صاحب نے دی, اور جس کا ثبوت PDM کی یہ آپ نے دیکھا نا حکومت میں مہنگائی. تو اب میں آپ کو اوورآل بتاؤں کہ جو نون لیگ نے, آپ کو پتہ بھی ہوگا, اس 16 مہینوں میں جو ستیہ ناش کیا اس ملک کا, یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ سبسڈی دی, غریبوں کا سوچا, اس ملک کے عوام کا سوچا, لیکن انفارچونیٹلی رجیم چینج آپریشن ہوا, ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اس لیے اب آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر آپ اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنی قوم کو بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں, تو اس بار آپ ووٹ PTI کو ڈالیں. آپ پہ پریشر ہوگا ہر چیزوں کی, لیکن اپنے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے غلامی نہیں کرنی. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ پہ آ چکا ہوگا کہ نون لیگ کتنے کرپٹ تھے. انہوں نے اس ملک میں اگر کچھ کام کیے تو ان کے اپنے مفاد تھے. تو اس کے بعد اوورآل آپ کو میں نے سب چیزیں بتا دی ہیں, میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا اور آپ بھی. تو میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں, جو میں نے اپنی عوام کو, اپنی قوم کو بتانا تھا حق سچ, اور میں اپنا کام کر چکا ہوں, انشاءاللہ کرتا بھی رہوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میرا انشاءاللہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہوگا, جس میں سے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو اور آپ کو سننے کو ملیں گی. تو اس بار جو الیکشن ہوں گی, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک بار سوچیں, ایک بار غلامی سے نکل کے دیکھیں, آپ ایک حقیقی آزادی کے سفر کی طرف گامزن ہوں, اور آپ نے تحریک انصاف کو ووٹ دینی ہے. PTI کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں, آزاد امیدوار ہوں, جو بھی, آپ نے ان کو تلاش کرنا, ان کو ووٹ دینی ہے, اور آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.